اس انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اس انسان کو دنیا کے اندر اتارنے کا مقصد اور منشا کیا ہے، اس وجہ سے اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ کیا انسان کو اللہ دنیا کے اندر اتار کر بھول گیا ہے؟ یہ انسان تیری غلط فہمی ہے۔ اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جس وجہ سے تجھ کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے، تو اللہ یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ الذی خلق الجن والبشر یرید ان یدخل عبادہ فی جنات عرضها السماوات والارض۔ کہ انسان کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان نہ جانے کن تمام چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ساری دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ انسان کو کوئی در نظر نہیں آ رہا ہے۔ ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر اتاری ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ نے اسی انسان کے لیے اتاری ہیں۔ اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ نہیں ہے نکملی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن آج انسان کے پاس آج تمام چیزیں ہیں، تمام عیش کے سامان اس کے پاس مہیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر انسان لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد کی چہار دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے، علماء کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج انسان اتنا غافل ہو چکا ہے، اپنے بچوں سے اتنا غافل ہو چکا ہے، مدرسے کی چہار دیواری سے غافل ہو چکا ہے، اسی طریقے سے مساجد کی چہار دیواری سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف بالکل دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے دل و دماغ کے اوپر آ کر رسی اور بسی ہوئی ہیں، تو صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کو دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ انسان تجھ کو اگر محبت کا حق ادا کرنا ہے اور محبت کو کوئی معیار ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انسان ان سے محبت کرے، لیکن آج انسان اس دنیا سے محبت کر رہا ہے، اس ساری دنیا سے محبت کر رہا ہے، اور گلی چوراہوں چوپالوں میں بیٹھ کر آج ہمارے نوجوان اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے کہ اتنے قیمتی لمحات جو گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر تو تباہ و برباد کر رہا ہے، آخر اللہ کل قیامت کے دن کیا تجھ سے
والدین کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ایک ایک گھنٹہ 2-2 گھنٹہ رات کے اندر کس سے بات کر رہے ہیں. اگر نوجوان سے والدین معلوم کرتے ہیں کہ آخر 2 گھنٹے ہو گئے تو کس سے بات کر رہا ہے, تجھ کو بات کرنے کے لیے اور تیرے دوستوں کے پاس کا اتنا وقت ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹے تجھ سے بات کر رہے ہیں. والدین کو یہ بولی دے دی جاتی ہے کہ ہاں میرے دوست کا فون آیا ہوا ہے, میں صرف اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں, شاید آپ کو نہیں معلوم ہے جتنے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایک وقت میں یہ بھی جوان ہوا کرتے تھے, ان کے اندر بھی جذبات ابھرا کرتے تھے. آج اگر کوئی 20 سال کی عمر کو پہنچا ہے, یہ بھی 20 سال کی عمر کو ہو کر کے آئے ہیں, جس طریقے سے میرے اندر جذبات ابھر رہے ہیں اسی طریقے سے ایک وقت تھا کہ ان کے اندر بھی جذبات ہوا کرتے تھے. لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں, آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر آپ برباد ہو گئے تو پوری قوم تباہی کے کہانے پر آ کر کے کھڑی ہے. آج ہماری قوم کے نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں, ایک ایک گھنٹے موبائل پر گزارتے ہیں, لیکن ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا ہے. صرف ایک جملہ لے کر کے پیچھے ہٹا رہے ہیں اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کس سے بات کر رہے ہیں. ایک ایک گھنٹے گزر جاتے ہیں. آج والدین نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں, اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھمایا ہوا ہے اور والدین اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارے بچے اسکول کالجوں کے اندر جا رہے ہیں, لیکن مسلمان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے بچے مرتد بھی ہو رہے ہیں, کہ ہمارے بچوں کے بعد آج جو مسلمان بچے مرتد ہو رہے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ آپ کو جو اولاد دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ, اللہ نے فرمایا ہے کہ اولاد اگر دی جا رہی ہے آزمائش کے لیے دی جا رہی ہے. اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, لڑکوں کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا, لڑکیوں کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جو دین محمد دنیا کے اندر اتارا تھا وہ سب سے بہترین دین محمد ذات حیات تجھ کو دیا تھا, اپنے بچے کی سینے کے اندر تو نے اس کو بھرا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا. تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دے گا؟ آج مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, مسلمانوں کے نوجوان مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ والدین ہے. والدین کو کبھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو موبائل دیا ہوا ہے اور میرا بچہ ایک ایک گھنٹے موبائل پر بات کر رہا ہے. نوجوانوں 4 مصرے دے رہا ہوں, اپنی گرا سے دام دینا. اگر 4 مصرے آپ کی سمجھ میں آ گئے تو خدا کی قسم آپ کا کام بن جائے گا. آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی ساتھی پہ مت خاک کر اپنی زندگانی کو, کسی ساتھی پہ مت خاک کر اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا ہو کر جس نے دیا ہے جوانی کو. ہوا ہے تجربہ مجھ کو یہی اس دار پانی میں, نہیں ہے اس پانی سے بڑھ کر کوئی انسان رسان نہیں. آج ہمارے نوجوان جن معنتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جن لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں ہے, چاہے تو وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے ہیں. یہ صرف کی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اپنی اولاد کو نہیں روک پاتے ہیں. کیونکہ آج اگر والدین اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس وقت بچوں کے تیور ہوتے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, آگے سب سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. آج جس باپ نے دن کی دوپہر میں کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے مزدوری کی تھی, بیٹے کے لیے رات کی تنہائی کے اندر مزدوری کرتا رہا تھا, رات کی ڈیوٹی بھی کی تھی, صرف اس لیے کہ میرے گھر کے اندر جو نوجوان پڑھنے والے ہیں, میرے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو آرام و سکون حاصل ہو سکے. آج وہی نوجوان جو جوان ہوتا ہے تو باپ کو اس طریقے سے جھڑک دیتا ہے جیسا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ میرا چھوٹا بھائی ہے. اس لیے میں والدین سے اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا, آج جو یہ ترقی کا دور ہے, اپنی اولاد کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو خبر کری, آگے چل کر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے, اللہ اولاد کے بارے میں پوچھے گا, اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اگر آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتاتا چلو, چاہے کہ حدیث کے اندر نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, صرف اس وجہ سے کیونکہ آج کے نوجوان جب وہ جوان ہو جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں میرا
کو بالکل کوڑے کچرے کا ڈبہ سمجھ رہے ہیں اور بیوی کے کہنے میں آ کر اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. خدا کی قسم یہ دنیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. نمانے تو کر کے دے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نمانے تو کر کے دے. انسان اگر نوجوان اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے, والدین کو ٹھکرا رہا ہے, اگر آپ کو بتاتا چلوں آج ہمارے نوجوان جس کا باپ مزدور ہے, آج ہمارے نوجوان اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر بیٹا پروفیسر ہے, بیٹا مولوی ہے, بیٹا حافظ قرآن ہے, اسی طریقے سے پائلٹ ہے اور باپ کو اپنے وہاں پر بلا لیتا ہے, بیٹے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اور دوستوں کو پتا چل جاتا ہے کہ بلا آدمی جو ننگے پیر چل رہا ہے, جس کے پیروں کے اندر جوتیاں نہیں ہیں, اور نوجوان جو سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے دوست معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ سامنے سے کیوں آ رہا ہے, تو فوراً بیٹا کہے گا کہ ہمارا نوکر آ رہا ہے. آج باپ کی حیثیت یہ بنا کر کے رکھ دی گئی ہے. آج والدین کو والدین کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف وجہ سے کہ میرا باپ بہترین لباس پہنے ہوئے نہیں ہے, بہترین کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے, آج پارٹی کے اندر جا رہے ہیں, بہترین لباس پہن کر کے جا رہے ہیں, عید کا موقع ہوتا ہے, تہوار کا موقع ہوتا ہے, بیوی کے کپڑے بنائیں گے, اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں گے, والدین ایک جھوپڑی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, بیٹھکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, 2 سال پرانا لباس پہن کر کے عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں, لیکن بیٹے کو شرم نہیں آتی, بیٹے کو بالکل شرم نہیں آتی ہے. آج میرے نوجوانوں کی عہد کر لینا اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لینا, اور وہ نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لینا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جن سے فون پر بات کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ماں والدین کو گولی دے کر کے بتا رہے ہیں, آپ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس مسجد میں آنے کے لیے جو وقت نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, علماء کی بات سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اگر آج والدین کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت کو شادی کا انتخاب کرو اپنے بچوں کو کیا بتا بیٹھ جائے, اس لیے وہ پسند کی بات میرے عزیزوں, اگر